مذکورہ آیتوں سے ثابت ہوا کہ مہینوں کی جو ترتیب اور ان مہینوں کے جو نام اسلام میں معروف ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں، بلکہ رب العالمین نے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے اسی دن یہ ترتیب اور یہ نام ان کے ساتھ خاص خاص مہینوں کے خاص خاص احکام بیان فرمائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احکام شرعیہ میں، شریعت کے احکام میں کیا ہے؟ قمری مہینوں کا اعتبار ہے، چاند والے مہینوں کا اعتبار ہے۔ اسی قمری حساب پر تمام احکام شرعیہ، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ سورج سے نہیں چلتے، بلکہ کیسے چلتے ہیں؟ چاند سے چلتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم نے تاریخ و سال معلوم کرنے کے لیے جیسے چاند کو علامت قرار دیا، اسی طرح آفتاب کو بھی علامت بنایا ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان لو سالوں اور حساب کی تعداد۔ اس لیے تاریخ و سال کا حساب چاند اور سورج دونوں سے جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے لیے چاند کے حساب کو پسند فرمایا۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ اور تمہارے یہ روزہ، اسی طریقے پر دوسرے مہینے ہیں، حج ہے، اس کے لیے اللہ نے کس کو پسند فرمایا؟ چاند، اور احکام شرعیہ اسی پر دائر فرمائے۔ اس لیے قمری حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے، اور ہم نے چھوڑ دیا۔ جو چاند کی تاریخ ہے وہ یاد رکھنا ضروری ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر ساری امت چاند والے حساب کو ترک کر دے اور بھلا دے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے، چاند تو محفوظ ہے، پکڑ کے چل رہے ہیں، آج اتنی شوال ہے، آج یہ ہے، تو دوسرے حساب کا استعمال بھی جائز ہے چاند کے علاوہ، جیسے ابھی ہمارا عیسوی چل رہا ہے، لیکن سنت اللہ اور سنت سلف کے خلاف ضرور ہے۔ اس لیے بلا ضرورت غیر چاند والے حساب کو اختیار کرنا نہیں چاہیے۔ حساب کو پورا کرنے کے لیے اب موقع ہے، تو بات یہیں ختم کر رہا ہوں تو چھیڑ دوں۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں ہندوستان میں کئی لوگ ہیں کہ وہ بیچارے روزہ شروع کرتے ہیں 2 دن پہلے، ارے صحیح ہے کہ نہیں؟ اور عید بھی مناتے ہیں 2 دن یا 1 دن پہلے، تو وہ کس کے حساب سے چلتے ہیں؟ مصر اور مکہ مدینہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ وہاں چاند پہلے نکلتا ہے، یہاں 1 دن بعد نکلتا ہے، 2 دن بعد نکلتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم۔ نہ بولتے نہیں وہ صحیح ہے بالکل، یعنی ہم صحیح ہے، تم نقلی ہو ہندوستانی مسلمان، ہم چونکہ وہاں سے آئے ہوئے فاطمی لوگ ہیں، سید لوگ ہیں، سمجھ میں آیا؟ عرب ہماری جڑ ہے، اصل ہے، اس لیے ہم وہاں اس کو فالو کریں گے۔ تو میرے جیسا ایک سادہ آدمی یہ پوچھتا ہے، جب چاند وہاں کا فالو کر رہے ہو تو سورج بھی وہاں کا فالو کرو نا، نہیں سمجھے؟ 2 گھنٹے پہلے ہے عربستان، تو اپنے یہاں افطار ہو رہا تھا کتنے بجے؟ ارے بولو نا، 7 بجے، 5 بجے کھول لینے کا۔ کیا کر رہے ہیں؟ افطار کر رہے ہیں بھائی۔ کیوں؟ وہاں پر افطار جو ہے 2 گھنٹے لیٹ ہے شاید، ہو یہاں اپن 7 ہے تو وہ 8-9 ہے، ہاں 2.5 گھنٹے، 9:30 بجے افطار کرنے کا۔ ایسے ہی ہمارے یہاں سحری کب تھی؟ 4:30، 4:45، 4:45 نا، تو 6:45، 6:45 اور 7:15 بجے کھا لیں۔ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ دن کے 7:15 کہ سحری کر رہے ہیں؟ کیوں؟ ہمارے عربستان، ہمارا عربستان اصلی ہے، وہاں چونکہ سحری کا یہ ٹائم ہے اینڈ 7:15، اس لیے ہم کھا رہے ہیں۔ کرو نا، یہ کون سے خدا نے سکھایا کہ چاند تو عربستان کا فالو کرو اور سورج انڈیا کا فالو کرو؟ یہ میرا ایک سادہ سا سوال ہے ان سے، کہیں جواب مل جائے تو لے آنا، سنا بھی دینا کبھی ان کو، تو غلط ہے یہ۔ بلکہ اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ ایک دم دیہاتیوں کو جو سمجھ میں آئے وہ فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم چاند دیکھ کر کیا کرو؟ روزہ رکھو، اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کر دو، 29 کا ہو تو بھی مہینہ ختم کر دو، اور اب تم افطرو یعنی افطار کرو اور تم عید مناؤ۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ حضور نے ایسا فارمولہ دیا، نہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، نہ دوربین کی ضرورت ہے،
سمجھ میں آیا؟ چاند کدھر بیٹھا ہے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں. پڑھے لکھوں کے زمانے کے لیے بھی اصول دیا اور ان پڑھوں کے لیے بھی حضور نے اصول دیا. اب بتاؤ یہاں بیٹھ کے مکہ کا چاند نظر آئے گا کیا؟ اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کر، چاند دیکھ کر رمضان ختم کر. تو کون سا چاند ہوگا؟ وہ انڈین چاند یا عربی چاند؟ ہاں.